رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کیے گئے انعامات پڑھے تھے۔ آج اسی کے آگے سے دیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس آیت میں ان کو ڈرایا بھی جا رہا قیامت کے دن سے کہ اے اولاد یعقوب، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی چیز کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فدیہ دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے، نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ وہاں کوئی نہیں بول پائے گا، ہاں یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم بولو یا تم کسی کی سفارش کرو تو وہی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن سے بنی اسرائیل کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، ہم نے تمہیں افضل العالمین بنایا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو افضل العالمین کی فضیلت حاصل تھی، لیکن پھر انہوں نے معصیت الہی کر کے اس کو گنوا لیا، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا کام ہے بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ تو انہوں نے افضل العالمین کی جو فضیلت تھی وہ تو گنوا لی، تو اللہ تعالیٰ نے افضل العالمین کی جو فضیلت ہے وہ امت محمدیہ کو دے دی۔ اور اس امر پر تنبیہ بھی ہے کہ کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، یعنی انعامات الہی جو ہیں وہ کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور جب ایمان اور عمل سے کوئی محروم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ چیز سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت محمدیہ بھی اسی زوال کا اسی اس سے دوچار ہو رہی ہے کہ آج وہ اپنی بدعمالیوں، شرک اور بدعات کی وجہ سے خیر امت کے بجائے شر امت بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم،
وہ تمہارے لڑکوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں اس سے نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا انعام یاد دلا رہے ہیں، احسان یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں آل فرعون، یہاں آل فرعون سے مراد صرف یہ فرعون کے اہل خانہ ہی نہیں ہیں، ان کے گھر والے ہی نہیں ہیں، بلکہ آل فرعون سے مراد اس کے تمام پیروکار ہیں، جو بھی اس کی اتباع کرتے تھے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں بہت برے عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرعون ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا ایسا آئے گا جو تمہاری بادشاہت کو تم سے چھین لے گا، تو فرعون کو ڈر ہوا کہ کہیں صحیح میں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے وہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے کہ جس کے لیے اس نے اتنے سارے لڑکوں کو قتل کیا، وہی لڑکا اس کے گھر میں پرورش پائے، موسیٰ علیہ السلام، وہیں وہ پلے بڑھے، جس کے لیے اس نے اتنے سارے لڑکوں کو مار ڈالا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نجات دینے میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت ہی بڑی مہربانی ہے تمہارے لیے، کہ تمہیں ان تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اور اللہ نے کیا احسان کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ یہاں سمندر سے راستہ بنانا یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ جب فرعونی ان کے پیچھے، فرعون اور اس کی پوری لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنے لگی ان کے تعاقب میں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگے، تو راستے میں دریا پڑا، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب دریا کیسے پار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی عصا کو پانی پہ مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو پانی پہ مارا تو اس میں راستہ بن گیا، دونوں سائیڈ پانی پانی، بیچ میں راستہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر، اپنے پیروکاروں کو لے کر اس سے گزر جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ اتنے میں فرعون اور اس کا لشکر آتا ہے۔ جب فرعون دیکھتا ہے تو وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں راستہ کب بنا۔ تو اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اے بادشاہ اس میں راستہ کب بنا؟ تو وہ خود پریشان رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں بات کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے تمہیں نہیں پتہ، یہ تو میں نے ہی بنایا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس لیے اس نے کہا ارے یہ میں نے تمہاری سہولت کے لیے بنایا ہے، چلو اسی راستے سے موسیٰ کا پیچھا کرو۔ اس کے بعد جب اس کی لشکر، پوری لشکر جب اس راستے میں چلی جاتی ہے اور پھر جب وہ بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ تم مل جا۔ دریا مل جاتی ہے، سب کے سب اس میں غرق ہو جاتے ہیں، فرعون بھی اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فرعونیوں سے جو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ احسان، وہ انعام یاد دلا رہے ہیں کہ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم دوسرے پار کھڑے ہو کر فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے، تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا۔
लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र गुजारी करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे ऊपर एक एहसान हमने ये भी किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए बुलाया कोहे तूर पर तौरात देने के लिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उनके पीछे और अपने पीछे अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनकी किफ़ालत करने के लिए छोड़ गए कि मतलब तुम मेरी कौम को देखते रहना। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उनकी कौम ने वहाँ पर गौशाला परस्ती करना शुरू कर दिया। ये गौशाला परस्ती का वाक़या उसी वक्त पेश आया जब अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों से इनको नजात दी थी और ये सहराए सीना पहुँच गए थे। तो इन्होंने सामरी के पीछे लगकर बछड़े को अपना माबूद बना लिया और उसकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, तुम जालिम बन गए, लेकिन हमने तब भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ हमारे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और हमने मूसा को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए। यहाँ पर फुरक़ान से मुराद तौरात भी हो सकता है और फुरक़ान से मुराद वो मोजज़े भी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिए। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आसमानी जितनी भी किताबें आई हैं वो हक़ और बातिल में तमीज़ करने के लिए आई हैं। इसी तरीके से जो मोजज़ात होते हैं वो भी हक़ और बातिल में फ़र्क करने के लिए होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बनी इसराइल, हमारा एहसान, हमारा इनाम तो देखो कि तुमने हमारे साथ जुल्म किया, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, हमने तुम्हें फ़िरौनियों से नजात दी, लेकिन तब भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिर तुम्हारी हिदायत के लिए हमने किताब और फुरक़ान दोनों नाजिल किया ताकि तुम इसके ज़रिए से हिदायत पर रहो। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौमी, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, कि बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। फ़तूबू इला बारिकुम, तो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और अपने को आपस में कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है। फ़ताबा अलैकुम, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, और वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए चले गए थे 40 रातों के लिए, अल्लाह ताला ने बुलाया था, तो यहाँ पर उनके पीठ के पीछे इनकी कौम ने शिर्क करना शुरू कर दिया, बछड़े को माबूद बनाकर उसकी परस्तिश करना शुरू कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया बहुत ज़्यादा कि शिर्क अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, मतलब उनको समझाया तो वो समझ गए, उनको एहसास हुआ कि हाँ हमने गलत किया है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम अल्लाह ताला से तौबा करो। तो तौबा का तरीका ये तजवीज़ किया गया कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को कत्ल करो, आपस में अपने आप को कत्ल करो। तो मुफस्सिरीन ने इसकी 2 तरीके की तफसीरें बताई हैं। एक तफसीर तो ये है कि 2 सफ़ों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया एक दूसरे को कत्ल कर दो। दूसरी तफसीर ये है कि जिन लोगों ने शिर्क किया था, बछड़े को माबूद बनाया था, जिन्होंने पूजा की थी, इबादत की थी, तो उनको तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन जो लोग उससे बच गए थे, जिन्होंने इबादत नहीं की थी, तो उनसे कहा गया कि तुम इनको कत्ल करो। तो इस तरीके से उन्होंने कत्ल किया। मकतूलीन की तादाद, यानी जिसको कत्ल किया गया था, वो 70,000 थे। 70,000 लोगों को कत्ल किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब हमने कहा कि ऐ मूसा लन नुमिना लक, और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा लन नुमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपने आंखों से न देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़िरून,
تو تمہاری اس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. ثم بعثکم من بعد موتکم، اور پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 70 لوگوں کو لے کر، تورات لینے کے لیے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے. تو جب وہاں سے تورات لے کر آ رہے تھے تو ان 70 آدمیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے. تو پھر اس گستاخی کی سزا میں ان کے اوپر، اس عتاب میں ان کے اوپر بجلی گری اور سب کے سب مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو سب کے سب مر گئے. بہت پریشان وہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی زندگی کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دے دی، اب تم صرف ہدایت پر رہو. اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گر رہی تھی، شروع میں جن کے اوپر بجلی گر رہی تھی، تو آخر والے اس کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب مر گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر منہ سلوہ اتارا. اب اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ صحرائے سینا میں تھے اور فرعونیوں سے انہوں نے نجات پا لی تھی، تو یہ بالکل ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اب سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا کھانے پینے کا کہ ہم کیا کھائیں، کیا پیئیں، کہاں رہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کے اوپر ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا جو ان کو برسات سے، گرمی سے، ہر چیز سے بچاتا تھا. تو وہ بادل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا تاکہ تم گرمی کی شدت سے بچ جاؤ، بارش سے بچ جاؤ. ہر وقت جہاں بھی جاتے تھے وہ بادل کا سایہ چلتا رہتا تھا ان کے ساتھ. اور کیا احسان کیا، اور اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منہ اور سلوہ اتارا. منہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ اسم مفعول ہے، یعنی جس پر احسان کیا گیا. بعض لوگوں نے منہ کے بارے میں بتایا کہ منہ اوس کی بوت کو کہتے ہیں جو درخت پر یا پتھر پر گرتی تھی اور وہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی، اور جب خشک ہو جاتی تھی تو وہ گوند کی طرح ہو جاتی تھی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منہ سے مراد شہد یا پھر میٹھا پانی ہے. اور سلوہ کے معنی کیا ہیں؟ بٹیر یا اسی قسم کی کوئی چڑیا ہے، اس کے گوشت کو کہا گیا کہ اس کو ذبح کر کے کھا جایا کرو. تو یہ ان کا کھانا تھا. تو یہاں پر منہ جو فرمایا کہ ان پر احسان کیا گیا، یعنی احسان اس طریقے سے کیا گیا کہ جب انسان بغیر کام کیے اس کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ پیر نہ چلائے، کام نہ کرے، تب تک اس کو کھانا میسر نہیں ہوتا ہے. لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو بغیر محنت کیے کھانا مل رہا تھا، آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے منہ اور سلوہ بھی نازل کیا. یہ آسمانی کھانا تھا، ان کو روز آنا ملتا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر گئے. کیسا ظلم کیا؟ کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو کچھ جہاں سے کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہو، جب داخل ہونے لگنا تو حِطّہ کہنا. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، تمہاری کوتاہیاں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو، نیک لوگوں کو زیادہ دیا کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یہاں پر جو آیا حاذہ القریہ، تو یہاں پر قریہ سے مراد جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ قریہ سے مراد یہاں بیت المقدس ہے.
بیت المقدس کو یہاں پر قریہ کہا گیا ہے، قریہ کا مطلب شہر کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تم جاؤ، جہاں سے بھی چاہو تم آرام سے بفراغت کھاؤ پیو، تمہاری کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو۔ لیکن ہاں جب تم داخل ہونا تو وہاں پر تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس کے دو مطلب لیے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے دو مطلب لیے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا، وہاں پر جو داخل ہونا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، یعنی دربار الہی میں، بارگاہ الہی میں عاجز و انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرنا، یہ ان سے کہا گیا۔ وقولوا حطہ، اور یہ بھی کہنا حطہ کہنا، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے، حطہ کے مطلب یہی ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دینا، یہ کہتے ہوئے تم داخل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنا رحیم ہے اللہ، کہ اتنے گناہ وہ کیے لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی سرکشی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، تو ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تمام چیزیں کہی تھی کہ اس شہر میں داخل ہونا تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہاں پر داخل تو ہوئے، حدیث میں آتا ہے، اس سے بات کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے بہت اچھے سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ اپنے سرینوں کو زمین پر رگڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا حطہ کہنا، تو وہ حطہ کہنے کے بجائے حبہ فی شعرہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے، گویا کہ انہوں نے احکام الہی کا مذاق بنایا، اللہ نے کچھ اور کہا، انہوں نے کچھ اور کیا، تو یہ احکام الہی کا مذاق بنایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو جب کوئی بھی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہوتی ہے، جب پستی میں جاتی ہے، تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کا اسی طریقے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا احکام پھر اسی طریقے سے آتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ آسمانی عذاب نازل کیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر غضب الہی ہے، سخت پالا اور طاعون ہے۔ تو یہاں پر تیسری والی بات کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، یعنی طاعون کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں پر طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے عذاب میں لے لیا۔ کتنا زیادہ سہولیت اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کی تھی، لیکن یہ اتنے زیادہ سرکش لوگ تھے کہ یہ ہر وقت نافرمانی کرتے رہتے تھے، لہٰذا پھر یہ کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب ان کے اوپر ڈال دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہمیں خیر امت بنایا ہے تو ہم خیر امت ہی رہے، شر امت نہ بنے، یعنی جس چیز سے منع کیا اس چیز سے باز آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔